بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، الاربعون النوویہ کے مبارک سلسلے کا یہ 31واں درس ہے، جس میں ہم اس مجموعے کی 28ویں حدیث کو پڑھنے، سمجھنے، یاد کرنے اور انشاءاللہ اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئے سب سے پہلے حدیث پاک کے الفاظ اور ترجمے پر نظر ڈال لیں۔ عن ابی نجیح العرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ قال وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون فقلنا یا رسول اللہ كأنها موعظة مودع فأوصنا۔ حضرت ابی نجیح عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا وعظ فرمایا جس سے دل لرز گئے اور آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ایسا لگتا ہے کہ یہ رخصت کرنے والے کا وعظ ہے، تو آپ ہمیں کچھ وصیت فرمائیے۔ قال اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان تأمر علیکم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواہ ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ فرمایا میں تم کو اللہ سے ڈرنے اور سننے اور اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، گرچہ تم پر کوئی غلام امیر بن جائے، اس لیے کہ میرے بعد تم میں سے جو لوگ زندہ رہیں گے وہ بہت سارے اختلافات دیکھیں گے، تو تم میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، اسے ڈاڑوں کے نیچے دبا کر مضبوطی سے تھام لینا، اور تم نئی نئی باتوں سے اجتناب کرنا، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ حدیث پاک بھی بڑی عظیم حدیث ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوامع الکلم کا ایک بہترین نمونہ ہے، اور انتہائی پرحکمت باتوں اور ہر زمانے میں امت کے لیے بہترین ہدایات اور گائیڈ لائنز پر مشتمل ہے۔ راوی حدیث ابو نجیح عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ، یہ صفہ کے طلبہ میں سے ایک جلیل القدر طالب علم ہے۔ تو اسلام کا ابتدائی مدرسہ جو صفہ ہے، اس کے طلبہ کتنے ہونہار، کتنے وسیع علم والے، گہری فقاہت اور سمجھداری والے ہوتے تھے۔ اب حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی فقاہت کو، ان کی وسعت علم کو دیکھ کر اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں ایمان لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح چمٹا رہتا تھا۔ تو یہ ان لوگوں کے علم کی حرص، خیر اور بھلائی کو معلوم کرنے کی طلب اور تڑپ تھی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد یہ وعظ فرمایا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام وقتاً فوقتاً، وقفے وقفے سے وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ جمعہ میں عموماً
آپ کا وعظ ہوتا تھا، اس کے علاوہ فجر کی نماز کے بعد آپ کبھی کبھی وعظ فرمایا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا وعظ فرمایا، ایسا مؤثر اور دل میں اتر جانے والا وعظ فرمایا جس سے دل لرز گئے۔ ڈرنے سے بھی آگے کا مقام ہے، وجلت، لرز گئے، کانپ گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اتنا مؤثر خطاب فرمایا۔ عموماً جب کوئی آدمی سفر میں جاتا ہے، لمبا اور دور دراز کا سفر ہوتا ہے، تو اپنے گھر والوں کو الوداع کہتے ہوئے بہت سی وصیتیں کرتا ہے، گھر بار کو بحفاظت چلانے کے لیے بہت سی ہدایات دیتا ہے۔ تو اس وعظ سے بھی صحابہ کرام کو کچھ ایسا منظر سامنے آیا گویا کہ آپ ہمیں رخصت کر کے کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، الوداع کہہ رہے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ ایسا وعظ فرمایا ہے آپ نے، دلوں کو چیر لینے والا، آنکھوں سے آنسو بہا دینے والا، گویا کہ رخصت کرنے والے کا وعظ ہے۔ کیونکہ رخصت کرتے وقت، فراق اور جدائیگی کے وقت بھی کچھ ایسا منظر ہوتا ہے، کچھ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ مودع اور مودع، رخصت کرنے والا اور جس کو رخصت کیا جائے، دونوں کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں، رونا آتا ہے۔ تو صحابہ کرام چونکہ خیر کے بہت زیادہ حریص تھے، علم کے طلب کرنے والے اور علمی تڑپ رکھنے والے، اس لیے انہوں نے کہا کہ فاوصنا، آپ ہمیں کچھ وصیت فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مخصوص لب و لہجے میں، اپنے جوامع الکلم والے انداز میں، بہت مختصر لیکن انتہائی پر حکمت، انتہائی معنی خیز اور ہمیشہ ہر زمانے میں کام آنے والی ہدایات عطا فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ اسلام کی سب سے جامع وصیت ہے۔ پہلے بھی بتلایا گیا تھا کہ قرآن کریم نے بھی یہ وصیت کی اور سارے انبیاء اور اسلاف یہ وصیت کرتے آئے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف رکھنا، اللہ کی خشیت کو اپنے پیش نظر رکھنا، یہ سب سے جامع وصیت ہے، سب سے نافع اور سب سے مؤثر وصیت ہے۔ تقوی کا مفہوم بار بار واضح ہو چکا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے اوامر اور فرامین کو بجا لانا اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچنا، یہ ہے تقوی۔ تو آپ نے فرمایا، میں تم کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ دوسری وصیت آپ نے فرمائی، والسمع والطاعہ، بات سننے، سمجھنے اور اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، گرچہ تم پر کوئی غلام امیر بن جائے، حاکم بن جائے۔ اسلام نظام کو چاہتا ہے، افراتفری، خلفشار، بد نظمی، فساد، یہ تمام چیزیں اسلام کے مزاج کے منافی ہیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ ایک منظم و مرتب معاشرہ ہو، منظم و مرتب ملک ہو، جس میں کوئی انارکی نہ ہو، فساد نہ ہو، بہترین تنظیم اور ترتیب کے ساتھ وہ معاشرہ، وہ حکومت چل رہی ہو۔ تو فرمایا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ تم بات سنو، بڑوں کی طرف سے، امیروں اور حکمرانوں کی طرف سے تمہیں کیا کہا جا رہا ہے، سنو، اور سن کر انسنی مت کر دو بلکہ اطاعت کرو، مانو۔ تو اوصیکم والسمع والطاعہ، سننے اور اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ گرچہ غلام تم پر امیر بن جائے، عموماً غلام امیر نہیں بنتا۔ امیر بننے کے لیے، بادشاہ اور حاکم بننے کے لیے علماء نے جو شرطیں لکھی ہیں ان میں آزاد ہونا بھی ہے، لیکن آپ نے فرمایا بالفرض والتقدیر،
اگر غلام بھی تم پر حکمراں بن جائے تب بھی اس کی بات سنو اور مانو۔ بعض احادیث میں عبد کے ساتھ حبشی کا لفظ آیا ہے کہ کوئی حبشی کالا کلوٹا غلام تم پر امیر بن جائے اس کی بات بھی سنو، اس لیے کہ وہ امیر بن چکا ہے۔ اب اس کی بات سننے اور بات ماننے میں انتظام کو برقرار رکھنا ہے، افراتفری اور انارکی سے معاشرے کو، سوسائٹی اور ملک کو بچانا ہے، اور اس سے اختلاف کرنا، اس سے بغاوت کرنا یہ ملک کے امن کو تباہ کرنا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے اور ماننے کی تلقین فرمائی۔ لیکن یہ بات بھی شریعت میں ایک مسلم ہے کہ کوئی امیر، کوئی بڑا خدا و رسول کے احکام کے خلاف کوئی حکم دے تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، تو خالق کی معصیت میں مخلوق کی طاعت نہیں ہوتی۔ لیکن کوئی چھوٹے موٹے وہ گناہ کر رہا ہے، ذاتی اعتبار سے بد کردار بھی ہے، ظالم بھی ہے، تو اس کے باوجود اس کو تسلیم کیا جائے گا، اس کی بات مانی جائے گی، اس کے خلاف بغاوت نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اس کو ماننا اور تسلیم کرنا یہ ایک چھوٹا ضرر ہے، لیکن اس کی مخالفت کرنا، اس کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرنا یہ بڑا ضرر ہے، اپنے آپ کو بھی مصیبت میں مبتلا کرنا ہے اور پورے معاشرے اور ملک کو ظلم اور انارکی، بد نظمی کی آگ میں جھونکنا ہے۔ تو جب دو ضرر رساں چیزیں جمع ہو جائے تو ان میں سے جو کم ضرر رساں ہو، اخف ہو، ہلکی ہو، اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں حجاج بن یوسف جیسے لوگ بادشاہ بن گئے، حکمراں اور گورنر بن گئے، تو ظالم ہونے کے باوجود، بہت زیادہ ظلم و ستم کرنے کے باوجود صحابہ و تابعین نے اس کو تسلیم کیا تاکہ ملک خون خرابے سے بچا رہے۔ تو یہ بہت تفصیلی مضمون ہے، علماء نے اس پہ بہت کچھ لکھا ہے۔ یہاں مختصر یہ ہے کہ اسلام اور شریعت اپنا مزاج پیش کر رہی ہے کہ اسلام انتظام چاہتا ہے، منظم اور مرتب اور پرامن معاشرے کو چاہتا ہے۔ تو اگر کوئی غلام ہو اور وہ تأمرہ کا لفظ استعمال کیا، زبردستی امیر بن بیٹھے، حکمراں بن بیٹھے، بزور شمشیر کسی علاقے پر قبضہ کر لے، تو اب اس کے خلاف عالم بغاوت بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ آگے آپ علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو تم میں سے میرے بعد جیے گا، زندہ رہے گا، وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، ہر چیز میں اختلاف دیکھے گا، باتوں میں اختلاف، کاموں میں اختلاف، اعتقادات میں اختلاف، مسئلے مسائل میں اختلاف، ہر فرقہ اپنے آپ کو درست بتلا رہا ہے، دوسرے کو غلط بتلا رہا ہے، ہر شخص یہ کہتا ہے کہ جو میرے سمجھ میں آ رہا ہے وہ درست ہے، باقی سب لوگ ناقص سمجھ کے ہیں، باقی لوگوں کی باتیں درست نہیں ہیں، ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میرے عقائد درست ہیں، دوسروں کے عقائد درست نہیں، اعمال میں بھی کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو طرح طرح کے اختلافات دیکھو گے، ہر چیز میں اختلاف دیکھو گے۔ تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی ہے، یہ آپ کا معجزہ ہے کہ مستقبل میں پیش آنے والے حالات کے بارے میں آپ نے پہلے ہی آگاہی دے دی کہ بہت سارے اختلافات دیکھو گے، ایک دو نہیں، کئیوں اختلافات دیکھو گے۔ تو ایسے اختلافات کے موقع پر، ایسے فتنوں کے موقع پر کرنا کیا ہے، تو اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو تم میری سنت کو لازم پکڑ لو، سنت رسول کو لازم پکڑ لینا، یہ فتنوں سے بچاؤ کا ایک بہت بڑا سبب ہے، اختلافات سے اپنے آپ کو بچانے کا بہت بڑا باعث ہے۔ اگر سب لوگ سنت کی طرف آ جائیں تو بہت سارے اختلافات ختم ہو جائیں، نئے نئے طریقے، نئی نئی بدعتیں یہ سنت کو چھوڑنے کی بنا پر وجود میں آئی ہے۔ اگر سب لوگ سنت کو مضبوطی سے تھام لیں تو یہ بدعتیں اور یہ نئے نئے طریقے
سب ختم ہو جائیں، اپنی موت مر جائیں۔ تو آپ نے فرمایا علیکم بسنتی، میرے طریقے کو اپناؤ۔ اللہ کے رسول کا طریقہ وہی ہے جو قرآن اور سنت مطہرہ میں، حدیث مبارکہ میں وضاحت کے ساتھ، بہت حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچا ہوا ہے، ہر شخص تک پہنچا ہوا ہے۔ تو سنت کو لازم پکڑ لو، ساری چیزوں کو چھوڑ کر سنت پر آ جاؤ، رسول کے طریقے پر آ جاؤ، تو یہ نجات کی کشتی پر سوار ہو جاؤ گے، کامیابی کے راستے پر گامزن ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت۔ تو آپ کے جو خلفاء ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دو صفات سے متصف بتلایا، وہ راشد ہیں، حق کے مطابق حکومت کرنے والے ہیں، حق کے مطابق فیصلہ کرنے والے ہیں، منہاج نبوت، طریقہ نبوت کے عین مطابق چلنے والے ہیں۔ مہدیین، بڑے ہدایت یافتہ ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت دی گئی ہے، درست اور صحیح راستے کی رہنمائی کی گئی ہے۔ تو خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو۔ تو یہاں سے خلفاء راشدین کی سنت کی اہمیت، خلفاء راشدین کے مقام و مرتبے اور اختلاف سے بچنے کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے خلفاء راشدین کے فیصلوں کو تسلیم کرنے کی وصیت اور تلقین مل گئی۔ پھر فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، میری اور خلفاء راشدین کی سنت کو ڈاڑوں سے مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ نواجذ ڈاڑوں کو کہا جاتا ہے، پیچھے والے دانت جن سے کھانا چبایا جاتا ہے، تو اتنی مضبوطی سے تھام لو کہ چھوٹنے نہ پائے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور بدعتوں سے بچو۔ بدعتیں فتنہ و فساد کی وجہ ہے، اس لیے بدعتوں سے بچو، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو اگر آپ کو نجات پانا ہے، آئندہ اختلافات سے بچنا ہے، تو سنت کی طرف آ جاؤ اور بدعت سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔